السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لكم قیامہ، فمن صومه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں اس مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، اللہ سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ مجھے بتلانا یہ ہے، آپ کی خدمت میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو ہم سب جانتے ہیں قیامت کا دن کہتے ہیں، اور قیامت آنے والی ہے۔ قیامت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قیامت پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مختلف مقامات پر یعنی الگ الگ جگہوں پر قرآن کریم میں قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں۔ آج دنیا کی زندگی دیکھ لیں، دنیا کی زندگی میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں، تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن قیامت آئے گی ضرور۔ لیکن کب آئے گی قیامت؟ دنیا کب ختم ہوگی؟ وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے دنیا کب ختم ہونے والی ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے قیامت کب آنے والی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے جھوٹے جھوٹے دعوے کیے ہیں، فلاں سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلاں سال میں قیامت آ جائے گی۔ ارے دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن دنیا کا کوئی آدمی یہ سال نہیں بتا سکتا، مہینہ نہیں بتا سکتا، وقت نہیں بتا سکتا، بلکہ کب آئے گی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد موجود ہے یا کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، اور دوسری حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جب تک اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے یا اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، حدیث شریف میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور جب اللہ کی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے اور قیامت کو قائم فرما دیں گے۔
اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، ایمان پر ہم محنت کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ایمان پر جمے رہیں، تو ایمان والوں کو انشاءاللہ قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایمان والے ختم ہو جائیں گے، پھر دنیا ختم ہوگی۔ جب تک ایمان والے دنیا میں ہیں، دنیا ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں اپنی سچی زبان مبارک سے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کیا ہوگا۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور ہم محسوس کر رہے ہیں، ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا تھا، دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ تو وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ وقت بہت زیادہ تیزی سے چلتا ہے، لیکن ماں بہنوں یاد رکھو، آج ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں، سب سے زیادہ کسی چیز کو غفلت میں گزارتے ہیں، تو وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں، سمے کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ یاد رکھو، وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اور چاندی لوٹ جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، مال پیسہ دولت تباہ و برباد ہو جائے، اللہ چاہے تو جتنا برباد ہوا ہے، جتنا تباہ ہوا ہے، اس سے بھی ڈبل واپس آ سکتا ہے۔ لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، پھر وہ کبھی واپس آ سکتا نہیں ہے۔ اب مجھے مدعے کی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ماں بہنیں، ہم نے کئی مرتبہ یہ سنا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ماں بہنوں سوچو، 70 مائیں اور اللہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ یوں سمجھو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی مائیں پیدا ہو چکی ہیں، ان ماؤں کے دلوں میں جتنی محبتیں ہیں، اور قیامت تک جتنی مائیں پیدا ہونے والی ہیں، ان ماؤں کے دلوں میں جتنی محبت ہوگی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے ہیں۔ اللہ پاک نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہ کرتے کرتے، میری بندیاں گناہ کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے دنیا کی زندگی بسر کرے، اور اسی طریقے سے گناہ کرتے کرتے، اللہ کو ناراض کرتے کرتے دنیا چھوڑ کر چلے آوے۔ اس لیے اللہ پاک کبھی زندگی میں ہمیں گولڈن چانس، یعنی خوبصورت موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی تو 15ویں شعبان کی رات لا کر دے دی، اور ابھی رمضان المبارک کا مہینہ مکمل اللہ پاک ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ اس کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ پاک ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہیں کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بھی محبت ہے، اپنی بندیوں سے بھی محبت ہے۔ اللہ پاک کہنا یہ چاہتے ہیں، او میرے بندو، او میری بندیوں، 11 مہینے تم نے ناراض کرنے میں اللہ کو، گناہ کرنے میں، غفلت بھری زندگی گزارنے میں گزار دیے ہیں۔ اب ایک مہینہ آیا ہے، ایک مہینے میں اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لو۔ ہو سکتا ہے ایک مہینے میں اللہ سے تم معافی مانگو گے اور ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنے میں گزارو گے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، ایک مہینے میں اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے، اور اللہ پاک اپنا بندہ اور اپنی بندی بنا لیں گے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور مجھے بتلانا یہ ہے، دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ابھی ہماری زبان پر کیا ہے ماں بہنیں؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا۔ پھر وہ چاند رات آ جائے گی تو ہم کہیں گے رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پھر ہم اپنی زبان سے کہیں گے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ پھر ہم اپنی زبان سے کہیں گے رمضان کا مہینہ جانے والا ہے۔ پھر ہم اپنی زبان سے کہیں گے رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، رمضان کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے، آئے گا، چلا جائے گا، ابھی تو آنے والا ہے۔
ایک دو دن میں قریب ہے کہ رمضان کا مہینہ ممکن ہے جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا، بدھ کے دن ہو سکتا ہے چاند رات ہو، تو وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، چاند کے اعتبار سے پتہ چلے گا کہ پہلا روزہ جمعرات کو ہے یا جمعہ کو ہے، لیکن جمعرات کی امید بتلائی جا رہی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آنے والا ہے، اللہ کا مہمان ہے، رمضان کا مہینہ آیا چلا جائے گا، ہماری زبان پر یہی بات ہے نا، رمضان کا مہینہ مہمان ہے، آیا چلا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے ماں بہنوں سنو، رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم خود ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمیں نظر آتے تھے، پتہ نہیں اس رمضان میں انہیں رمضان دیکھنا میسر ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، یعنی اس رمضان میں وہ ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں اس سال میں کتنوں کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہے نا، عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی بار بار لوٹ کر واپس آنا، تو عید تو قیامت تک بار بار لوٹ کر واپس آئے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس کے منانے والے تو دنیا سے جاتے بھی رہیں گے، آتے بھی رہیں گے۔ تو مجھے مختصر بتلانا یہ ہے ماں بہنوں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا چیز ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر میری امت اپنی آنکھوں سے رمضان المبارک کے مہینے میں اترتی ہوئی رحمتوں کو، اترتی ہوئی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو میری امت تمنا کرے گی صرف ایک مہینہ رمضان نہیں بلکہ 12 مہینے رمضان ہو جانے چاہیے۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا خوش نصیب ہے میرا وہ امتی، اچھی قسمتوں والا ہے میرا وہ امتی، بھلے نصیبوں والا ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان کا مہینہ ملا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ملنے کے بعد اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لی۔ قدر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رمضان کا مہینہ کھانے پینے سونے میں غفلت میں نہیں گزارا، بلکہ روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کری، رات کی تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، روزے رکھتے رہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہے، گناہوں سے معافی مانگتے رہے، بڑا خوش نصیب ہے میرا وہ امتی۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی بربادی ہے میرے اس امتی کے لیے، بڑی تباہی ہے میرے اس امتی کے لیے، بری قسمتوں والا ہے میرا وہ امتی، پھوٹی ہوئی قسمتوں والا ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان کا مہینہ بھی ملا اور رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود اس نے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی۔ جیسے 11 مہینے غفلت میں گزارے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ بھی غفلت میں گزار دیا، رمضان کا مہینہ بھی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دیا۔ ماں بہنیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتے تھے، اللہ تو نے رجب تک سلامت رکھا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ رجب میں برکتیں نازل فرما دینا، عمر میں برکتیں، صحت میں، تندرستی میں برکتیں نازل فرما دینا، شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما دینا، اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دینا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ رجب کا مہینہ تو نے دے دیا، اب شعبان کا مہینہ بھی عطا فرما دینا اور رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما دینا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، شعبان کا مہینہ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رمضان کا مہینہ کیوں مانگا؟ ماں بہنیں، یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کب دنیا چھوڑنی ہے، لیکن جانا ہر ایک کو دنیا سے ہے۔ ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، ہر ایک کا ایک نہ ایک دن نمبر دنیا سے جانے کا لگنے والا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، مرنے کے بہترین 2 موقع، اللہ اگر کسی کو موت دے دے تو 2 موقع پر موت آتی ہے،
تو وہ بہترین موقع ہوتے ہیں مرنے کے، اور ان دو موقعوں پر اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے، اللہ پاک ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر ایک، جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا، رمضان کے مہینے کی اس نے قدر کر لی، رمضان کے مہینے کو اس نے وصول کر لیا۔ قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مابین نے اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرتے رہے، جن کاموں سے بچنے کا کہا ان کاموں سے بچتے رہے، رمضان میں تراویح پڑھی، رمضان میں روزے رکھے، پھر رمضان کے اخیر میں اس کی موت آتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے، اللہ پاک اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ آدمی نے نمازیں پڑھی ہیں، آدمی نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، روزے رکھنے کی برکت سے گناہ معاف، تراویح پڑھنے کی برکت سے گناہ معاف، بلکہ ایسا معاف ہو جاتا ہے بندہ، ایسی معاف ہو جاتی ہے اللہ کی بندی، روزہ رکھنے والی، تراویح پڑھنے والی، روزہ رکھنے والا اللہ کا بندہ، روزہ رکھنے والا اللہ کا بندہ، تراویح پڑھنے والا اللہ کا بندہ اور بندی ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے ماں نے آج ہی جنم دیا ہو۔ جب کوئی بچے کو ماں جنم دیتی ہے تو وہ گناہوں سے کیسا پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو پہلا موقع اچھا، جب کسی کی موت آوے تو وہ رمضان المبارک کے اخیر میں موت آتی ہے تو اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا اچھا موقع مرنے کا، اللہ پاک نے کسی کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دی، مابین دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، حج کی، بیت اللہ کی حاضری ہر ایک کو نصیب فرمائے، ہر ایک کو مکہ جانا نصیب فرمائے، مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ وہاں مکے میں اللہ نے اسے پہنچا دیا، اس نے حج کے تمام ارکان سے فراغت حاصل کر لی، یعنی حج کے تمام ارکان پورے کر لیے۔ حج کے تمام ارکان پورے کرنے کے بعد پھر موت آتی ہے تو اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ پاک ہمیں وہ پیارا مہینہ عطا فرمانے والے ہیں، بس اس مہینے کی قدردانی ہم کیسے کریں، اسی کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ مابین دل سے اور توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ، تو اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہے اللہ پاک ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے گا۔ اب میں کچھ مختصر باتیں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ، او کما قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا رمضان المبارک کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ رمضان کے مہینے میں اس نے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کیا، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا پیارا مہینہ ہے، رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی آدمی نفل عبادت کرے تو فرض عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، فرض عبادت کرے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت بندوں پر بہت زیادہ برستی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو وصول کر لیا، رمضان المبارک کے مہینے کی ناقدری نہ کی اور رمضان المبارک کے مہینے کو صحیح سالم گزارا، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ اگر رمضان کے مہینے میں تہجد کی عادت ڈال دی ہے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے باقی 11 مہینے میں بھی اللہ پاک تہجد کی توفیق عطا فرمائے گا۔ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالی ہے تو باقی 11 مہینے میں بھی اللہ پاک گناہوں سے بچا لے گا۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالی ہے، باقی 11 مہینے میں بھی اللہ پاک قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار کرتے رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو سچا بنا دیا، رمضان کے مہینے میں اپنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھا، رمضان کے مہینے میں اپنے کانوں سے غلط نہیں سنا، رمضان کے مہینے میں اپنی زبان سے کچھ غلط نہیں بولا، تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچے ہیں، گناہوں سے بچنے کی برکت سے باقی 11 مہینے گناہوں سے بچنا اللہ پاک آسان فرما دے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں نیکی کرتے رہے ہیں تو رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے کی برکت سے اللہ پاک باقی 11 مہینے میں بھی نیکی کرنا آسان فرما دے گا۔ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے۔ جب شعبان کا آخری ٹائم ہوتا تھا، شعبان کے آخری دن ہوتے تھے، تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک دعا پڑھتے تھے اور اپنی امت کو بھی پڑھنے کو کہتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟
اے اللہ کوئی بیماری مت دے دینا، کسی تکلیف میں مبتلا مت کر دینا کہ رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھ سکوں، رمضان کے مہینے میں تراویح نہ پڑھ سکوں، رمضان کے مہینے میں تجھے راضی کرنے والے اعمال نہ کر سکوں۔ اے اللہ تو اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ رمضان کے مہینے میں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور یاد رکھو جب رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی کرنے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں نیکی کرو گے تو اور زیادہ ثواب ملنے والا ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے پر گناہ کا وبال بھی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے دعا سکھلائی، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، کوئی بیماری مت دے دینا، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا، وتسلمہ منی متقبلا، اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو بہت ضعیف ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں تو ہمارے نیک عمل کو منظور فرما لینا، مقبول فرما لینا، جتنے نیک عمل کی تو توفیق دے وے اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا مانگتے تھے اور اپنے امتیوں کو بھی مانگنے کو کہا۔ ماں بہن عربی میں مانگنا آتا ہے تو بہت اچھا، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، لیکن اللہ پاک کو تو ہر زبان کا علم ہے، اگر عربی میں مانگنا نہیں آتا اردو میں مانگ سکتی ہو تو اردو میں مانگو، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، کوئی بیماری مت دینا، کوئی تکلیف مت دینا، کسی پریشانی میں مبتلا مت کرنا، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا اور میرے نیک اعمال کو قبول فرما لینا۔ ماں بہنیں اس مہینے کی دو عبادتیں بہت اہم اور بہت خاص ہے۔ نمبر ایک روزہ، جس کو ہم سب جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والے مردوں سے بھی کہا، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم رمضان کے مہینے میں کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے دین میں تو اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھانا ہمیں یہ چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، 11 مہینے تو ہم نے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو بنانے کی فکر کی ہے، جسم اور باڈی کے لیے ہم محنت کرتے رہے ہیں، صرف 1 مہینہ اللہ نے رمضان کا دیا ہے، اس 1 مہینے میں اپنے دل پر محنت کرو، اپنی روح پر محنت کرو۔ اللہ ہمیں سمجھا ہی رہے ہیں، لعلکم تتقون، او ایمان والے بندو، او ایمان والی بندیوں، روزے تم پر اسی لیے فرض کیے ہیں، تمہیں روزے رکھنے کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہمیں کیسا ڈر لگتا ہے اللہ سے، ارے گھر میں ہزاروں نعمتیں موجود ہوتی ہیں، پورا فریز بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود کوئی اللہ کی بندی، اس کے باوجود کوئی اللہ کا بندہ اس ڈر سے پانی کے قریب نہیں جاتا، اس ڈر سے کھانے کے قریب نہیں جاتا کہ میرے رب نے روزہ مجھ پر فرض کیا ہے۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میں پانی نہیں پی سکتی ہوں، میں پانی نہیں پی سکتا ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتی ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، او میرے ایمان والے بندو، او میری ایمان والی بندیوں، جیسے تم رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرتے ہو اسی طریقے سے پوری زندگی اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہو، اللہ پاک اپنے بندوں سے کہتا ہے، اپنی بندیوں سے کہتا ہے، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بنتے ہو، اللہ سے ڈرنے والی بن جاتی ہو تو دنیا والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں اس مہینے میں اللہ پاک نے ہم پر روزے اس لیے فرض کیے رمضان کے مہینے میں تاکہ ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، حرام کھاتے ہوئے ہم اللہ سے ڈرے، جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈرے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے اللہ سے ڈرے، کسی کے بارے میں بری بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، 2 آدمی میں لڑائی جھگڑے کراتے ہوئے اللہ سے ڈرے، نفرتیں پھیلاتے ہوئے اللہ سے ڈرے، ارے ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ سے ڈرے، رمضان کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے اللہ سے ڈرے۔ اور اللہ آگے ہمیں سمجھاتے ہیں، او میرے ایمان والے بندو، او میری ایمان والی بندیوں،
تم یہ ڈر مت جانا کہ تم پر کوئی 1 سال کے روزے فرض کیے ہیں، 6 مہینے کے روزے فرض کیے، نہیں 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 نہیں، ایام معدودات۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں تم پر چند گنے چنے دنوں کے روزے فرض کیے ہیں، باقی اسلامی مہینوں کی تاریخ ہمیں یاد نہیں رہتی ہے۔ بہت سے اسلامی مہینے ہماری زندگی میں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، باقی اسلامی مہینوں کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی اسلامی تاریخیں ہر ایک کو یاد رہتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں گے بھئی آج کون سا روزہ، تو بتائیں گے آج پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، جس روزے کے بارے میں بھی پوچھو بتا دیں گے، فوراً بتائیں گے آج 22واں روزہ، آج 23واں روزہ، اور باقی مہینوں کی تاریخ یاد نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں چند گنے چنے دنوں کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، 29 دن یا 30 دن، جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم گنتے ہیں یاد رہتے ہیں یہ کوئی زیادہ روزے نہیں ہے، بلکہ ان روزوں کی برکت سے اللہ پاک ہماری روح کو، ہمارے دل کو سنوارنا چاہتا ہے اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ڈالنا چاہتا ہے۔ لیکن ماں بہنیں میں آپ کو بتلاؤں، دیکھو حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پرابلم کے چھوڑ دیا، اس نے اس کی قضا میں پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی روزہ رکھتا چلا جائے، ایک روزے میں جو برکت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ نہ چھوٹے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنا ضروری بلکہ فرض قرار دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جس قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ قوم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور ماں بہنیں میں آپ کو بتلاؤں، دیکھو آپ کے وہ ایام جن ایام میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ان ایام میں ماں بہنیں جن ایام میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ان ایام میں روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ گلاس کرو۔ جن ماں بہنیں ایک ضروری بات سنو، جن ایام میں آپ کے لیے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، یعنی وہ ایام ٹائمنگ کے ایام ہے، حیض کے ایام میں، ان ایام میں آپ نمازیں نہیں پڑھتی، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ان ایام میں روزے بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہوتی ہے، روزے کی بعد میں قضا کر لینی ہوتی ہے۔ یہ مسئلے کی بات ہے کہ جن ایام میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان ایام میں روزے بھی نہیں رکھے جاتے، لیکن روزوں کی قضا کرنا ہے، نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے، اور روزے کی قضا جب چاہے پورے 11 مہینے میں جب بھی سہولت والا موقع ملے قضا کر لینی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتلانے یہ جاتا ہوں، آج بہت سے ہمارے جوان ایسے ہیں، ہمارے بھائی جوان ہیں، ہماری بہنیں جوان ہیں، ان کو روزہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کی اماں کا نام تھا فاطمہ، لیکن لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر کہتے تھے، یعنی بھلائیوں کی ماں کہتے تھے۔ وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کیا فرماتی ہے، میرے پیٹ میں حمل رہا، میرے پیٹ میں بچہ رہا، آسمان پر مجھے رمضان کا چاند نظر آیا، زمین پر مجھے عبد القادر نظر آ گیا۔ یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی چاندوی رات کو پیدا ہوئے، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کیا فرماتی ہے، ماں کا نام ہے فاطمہ، لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر کہتے تھے۔ ماں کیا کہتی ہے، میں اپنے بیٹے کو سحری سے لے کر افطاری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ نہ پیے، اور افطاری سے لے کر سحری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ پیے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں فرماتی ہے فاطمہ یہ میرا پیارا بیٹا امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ ماں بہنیں جب ایک معصوم بچہ پورے رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو یہ تربیت کیوں؟
یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی کیوں رکھے؟ اس لیے کہ ماں باپ کی تربیت صحیح ہے۔ اب ماں باپ روزے نہ رکھے، ان کی اولاد پر کیا میسج جائے گا؟ ان کی اولاد کو کیا پتا چلے گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں؟ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں سے کہوں گا، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے۔ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، بھلائیوں کے کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، جنت ملے تو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، 5 ملے، 6 ملے، 7 ملے، 8 ملے، اور اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اس لیے روزے کو نہیں چھوڑنا ہے، روزے کو رکھنا ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ مکمل نہ ہو جائے۔ پھر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی رمضان میں راتوں کو نمازیں پڑھے یعنی تراویح کا اہتمام کرے تو تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک اسے 1500 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں۔ دوسری عبادت رمضان کے مہینے میں تراویح کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا اور ثواب کی چیز قرار دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں تراویح کا اہتمام کرو۔ اور ماں بہنیں، آپ کو تو گھر میں پڑھنی ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، اور تراویح پڑھنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک 1500 نیکیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ یعنی 2 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے؟ 4 سجدے ہوئے، 4 سجدوں کی 6000 نیکیاں ہو گئی، 20 رکعت کی کتنی نیکیاں ہو گئی؟ آپ بعد میں حساب کر لینا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح پڑھنے والے میرے امتی، ان کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل بنائے گا، اور ایسا زبردست محل کہ اس محل کے 60,000 دروازے، یعنی 60,000 دروازے، اور وہ بھی سرخ یاقوت سے آراستہ۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا روزہ رکھ دیتا ہے، پہلا روزہ رکھتے ہی اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اسے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، روزداروں کے لیے ہم سب کا عقیدہ ماں بہنیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے لیے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھی اللہ والوں سے دعاؤں کا بھی کہتے ہیں، علماء سے دعاؤں کا بھی کہتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے روزدار امتیوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یعنی افطاری کے وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی نماز پڑھے، چاہے اوابین کی نماز پڑھے، چاہے اشراق کی نماز پڑھے، چاہے چاشت کی نماز پڑھے، چاہے تہجد کی نماز پڑھے، کوئی بھی نفل نماز پڑھے، ہر نماز میں سجدہ ہوتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ پاک اسے جنت میں ایک ایسا جھاڑ دیں گے، ایک ایسا درخت دیں گے، اس کے سائے سے آدمی گزرے گا تو 500 سال تک گزرتا رہے گا۔ تو دوسری عبادت اس مہینے کی تراویح، یہ 2 عبادتیں خاص ہے رمضان کے مہینے میں، روزے اور تراویح۔ اسی طریقے سے ماں بہنیں، میں آپ کو بتلانے یہ جاتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادتوں کی مقدار بڑھاؤ۔ جیسے باقی مہینوں میں تہجد کی نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کوشش کرو کہ تہجد کی نماز کا اہتمام ہو جائے، رمضان کے مہینے میں کوشش کرو کہ اشراق کی نماز کا اہتمام ہو جائے، رمضان کے مہینے میں کوشش کرو کہ چاشتہ کی نماز کا اہتمام ہو جائے، رمضان کے مہینے میں کوشش کرو کہ اوابین کی نماز کا اہتمام ہو جائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو بڑھ چڑھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو۔ اللہ سے مانگو ماں بہنیں، تمہاری تو بڑی قربانیاں ہیں، تمہیں اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ میں کبھی کبھی عورتوں کے بارے میں سوچتا ہوں، کتنی زبردست قربانیاں تمہاری ہیں۔ سحری میں تم جلدی اٹھتی ہو مردوں سے پہلے، سحری کو تیار کرنے کے بعد اپنے گھر کے مردوں کو اٹھاتی ہو، یہ تمہاری کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اور روزے کے موقع پر، افطاری کے موقع پر وہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے،
اور تم کچن میں کام میں مشغول رہتی ہو۔ ماں بہنیں میں تم سے کہتا ہوں دیکھو کچن میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ ہاں کھانے پینے کے لیے باقی 11 مہینے تھے تو اس مہینے کو کھانے پینے پر یہ نہ سوچے کہ بھی کھانے پینے کی آئٹمیں بنانے کا یہ مہینہ ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا ہوتا ہے۔ آپ گھر میں کام کرتی ہو بالکل کرو، اللہ پاک اس کا آپ کو ضرور بدلہ دے گا، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتی ہو تو کم سے کم کچن میں کام کرتی ہوئی بغیر ہاتھ اٹھا ہوئے اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ میں فلانی پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہوں، اللہ تو میری قسمت کو اچھی بنا دے، اللہ میری اولاد کی قسمت کو اچھی بنا دے، اللہ حلال پاکیزہ روزی کے عافیت کے ساتھ دروازے کھول دے، اللہ پاک گھروں میں چین سکون عطا فرما دے، اللہ پاک فلانی تکلیف میں مبتلا ہو چکی ہوں تو مجھے فلانی تکلیف سے راحت عطا فرما دے، فلانے دکھ میں ہوں اللہ تو فلانا دکھ میرا ختم فرما دے۔ تو ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگ سکتی ہو تو کم سے کم دل میں مانگنے کا اہتمام کرو، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوٹے، قرآن کریم کوشش یہ کرو، ویسے تو سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، رمضان کے مہینے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک قرآن تو مکمل ہمارا پڑھا ہوا ہونا چاہیے، مکمل ایک قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھ لے، اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے، اور زیادہ تر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو۔ آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر پہاڑ پر گئے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے پہاڑ پر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے باتوں میں پوچھا کہ اللہ میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تیری آواز بہت صاف آتی ہے لیکن اللہ تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ یہ تو بتا کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ جیسے آج کل ویڈیو کال کا دور ہے، پہلے ایک دور تھا کہ ویڈیو کال نہیں تھا، آڈیو کال ہوتا تھا تو آواز سامنے والے کی سنائی دیتی تھی لیکن سامنے والا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، بہت زبردست تجھ سے باتیں ہو رہی ہیں، تیری آواز بہت کلیئر آتی ہے، تیری آواز بہت صاف آتی ہے، لیکن تو مجھے نظر نہیں آتا، اللہ یہ تو بتا کہ تو مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور، تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت، ایک نور کے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک پردے کی مسافت یعنی ایک پردے کا فاصلہ 1000 سال کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ تجھ سے اتنا بھی قریب کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ وہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری امت ہوگی، میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوگی جن کو رمضان کا مہینہ ملے گا، اور رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کے بعد وہ افطار کے وقت میرے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اس وقت میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، میرے اور ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ ماں بہنیں اللہ پاک ہمیں وہ مہینہ عطا فرمانے والے ہیں، بس اس مہینے کی اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ یہ باتیں رمضان کی فضیلت پر میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے والے صرف بھوکے ہیں پیاسے ہیں، لیکن ان کو ان کے روزے کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، ان کو ان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ ارے بھوکے پیاسے ہیں اور اللہ کے لیے بھوکے بھی رہے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے بھی رہے ہیں، پھر بھی روزے کا کوئی بدلہ نہیں، روزے کا کوئی ثواب نہیں۔ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی برائی کر لی، کسی کے بارے میں غلط سلط باتیں کہہ دی، جس کے نتیجے میں روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، روزے سے برکتیں جو حاصل ہونے والی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مابین رمضان کے مہینے کا روزہ صرف
صرف کھانے پینے سے بچے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا یہ بھی رمضان کا روزہ ہے، کانوں سے غلط نہ سننا یہ بھی روزہ ہے، زبان سے غلط نہ بولنا یہ بھی روزہ ہے، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کرنا یہ بھی روزہ ہے، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستوں پر نہ جانا یہ بھی روزہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے غیبت کی، ہم نے کسی کی برائی کی، ہم نے کسی کے بارے میں غلط سالت باتیں کہی، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام رہ گیا، روزہ روزہ نہ رہا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرو کہ غیبت اور برائی سے اپنی ذات کو بچائے رکھو۔ اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا قیامت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ سب کو نصیب فرمائے، اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا تو دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں کامیابی مل جائے گی، جنت مل جائے گی، اور اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ تو وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ایسے دیکھیں گے، ایسی دیکھیں گے جن کو انہوں نے دنیا میں وہ نیکیاں نہیں کی تھی، تو کل قیامت میں اللہ سے پوچھیں گے اللہ ہم نے دنیا میں تو کوئی نوافل کا اہتمام نہیں کیا، ہم نے دنیا میں تہجد نہیں پڑھی، ہم نے دنیا میں عمرہ نہیں کیا، ہم نے دنیا میں حج نہیں کیا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم حج کر سکتے، ہم نے کوئی خیر کے کام بھلائی کے کام دنیا میں ایسے نہیں کیے، آج ہمیں نامہ اعمال میں دکھ رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی دکھ رہی ہے، اشراق کی نماز بھی دکھ رہی ہے، چاشتہ کی نماز بھی دکھ رہی ہے، اوابین کی نماز بھی دکھ رہی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں عمرہ بھی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں حج بھی ہے۔ اللہ فرمائیں گے او میرے بندو، او میری بندیوں، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو نیک اعمال بھی کرتے تھے اور برائیاں بھی کرتے تھے، تو برائیاں کرنے کی وجہ سے ان کے نیک اعمال تمہیں دے دیے ہیں اور تمہارے گناہ ان کے سر پر ڈال دیے ہیں۔ اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، جب ہم کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہماری ساری نیکیاں اس کو دی جاتی ہے جس کی ہم برائی کرتے ہیں، اور اس کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی غیبت سے بھی حفاظت فرما لے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو بہت زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو پڑھنے کی برکت سے آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام جگہ نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین آسمانوں پر اعلان کر دیتے ہیں او میرے بندے، او میری بندی، میری عزت کی قسم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور اس مہینے میں استغفار کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے مکمل استغفار یاد ہے تو بہت اچھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اتنا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے تو اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے تو تانا بھی دیتے ہیں، کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں، تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ او میرے بندے، او میری بندی، تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، اور زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا ہے زمین ہماری نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین ہمارے گناہ کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین بھی وہ گناہ بھول جاتی ہے۔ تو اللہ سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرے۔ میں آپ کو قرآن کریم کا ایک استغفار بتلاتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو جاوے تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہیں ہوتا ہے تو قرآن کریم کے 18ویں پارے میں استغفار موجود ہے، پڑھو، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک زندگیوں میں چین سکون نصیب فرما دے گا۔ بہت زبردست استغفار ہے۔ کون سا استغفار ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بس یہ چھوٹا سا استغفار ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دکھی ہیں، پریشان ہیں، تکلیفوں میں زندگی گزار رہی ہے، ماں بہنیں اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتی ہو، اپنی بچیوں کی قسمت کو اچھا بنانا چاہتی ہو، زندگی میں طرح طرح کی تکلیفوں سے پریشان ہو چکی ہو، بیماریوں نے پریشان کر دیا اور تنگ دستی نے یعنی روزی کی تنگی نے پریشان کر دیا، اس استغفار کا اہتمام کرنا شروع کر دو۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے جس مقصد کے لیے تم پڑھو گی اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر اس استغفار کو پڑھو گی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ پاک بہت جلد اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما دے گا۔ کیا زبردست ترجمہ ہے استغفار کا، رب اغفر ورحم، اے میرے پیارے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، ورحم، اور اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے، میں بہت کمزور ہوں تو مجھ پر رحم فرما دے، رب اغفر ورحم، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اور اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت بڑی زبردست ہے۔ اس استغفار کو مابین پڑھنا شروع کرو۔ آپ اللہ کی ذات علی سے امید ہے، میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر امانت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، آپ نے اس کا اہتمام کر لیا، زندگیوں میں چین سکون، پھر تکلیف آئے گی تب بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اللہ پاک صبر کی توفیق نصیب فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین تکلیفوں سے چھٹکارا بھی عطا فرمائے گا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دے گا۔ رب اغفر ورحم، اگر آپ لکھنا چاہتی ہو لکھ لو، نہیں لکھ سکتی بعد میں کیسٹ سے یاد کر لینا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے 18ویں پارے میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ سورہ مومنین کے آخری آیتوں میں یہ استغفار ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے جنت کی طلب کرو، رمضان کے مہینے میں اے اللہ تو جنت عطا فرما دے۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ زندگی میں اعمال ایسے کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے، جنت خود تمہیں چاہنے لگے۔ اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ زندگی میں اعمال ایسے کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی، تو اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتلائی ہے، فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے اور اسی دن میں انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا اور جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا، اور اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے اور اسی رات میں انتقال ہو گیا، اللہ پاک جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیں گے اور جنت کے فیصلے فرما دیں گے، اور اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور جنات اور جادو کی تکلیف سے بھی اللہ پاک اس دعا کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، جہنم سے بھی چھٹکارا ملے گا اور جنات اور جادو کی تکلیف سے بھی اللہ پاک بچا لیں گے۔ تو اس مہینے میں جہنم سے پناہ مانگو۔ لیکن مابین میں آخری بات آپ کو بہت مدے کی، بہت پوائنٹ کی اور بہت کام کی بات بتلانے جا رہا ہوں۔ اب یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے اس لیے میں نے اس کو آخری میں رکھا ہے۔ مابین جب بھی ہم حج کا سفر کرتے ہیں، عمرہ کا سفر کرتے ہیں، حج عمرہ کے سفر میں ہم جب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے تعلقات جوڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کا سفر ہے، عمرہ کا سفر ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچہ کیا ہے، میرا حج برباد نہ ہو جاوے، میرا عمرہ برباد نہ ہو جاوے۔ تو جس سے ہم نے بولنا بند کر دیا ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں دشمنیوں کو ختم کر دیتے ہیں، پڑوسی پڑوس سے لڑے ہوئے ہیں تو وہ پڑوسی کی اپنی دشمنی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، رشتہ داروں کے آپس میں لڑائی ہوئی ہے تو لڑائیوں کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان، یہ حج برباد نہ ہو جاوے، عمرہ برباد نہ ہو جاوے۔ تو ماں بہن، رمضان کا مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ میں نے جتنے فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتی ہو، ان فضائل سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتی ہو تو آج نیت کرو، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، قلوب المؤمنین عرش، مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ لیکن جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے، جس دل میں مخلوق کی عداوت ہوتی ہے، جس دل میں مخلوق کے بارے میں جلن حسد ہوتی ہے،
تو اس دل میں اللہ کی محبت پوری زندگی کوشش کرتے رہے نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کی محبت دل میں لانا چاہتی ہو ماں بہنیں، روزے کا فائدہ چاہیے، تراویح کا فائدہ چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ چاہیے، استغفار کا فائدہ چاہیے، درود شریف پڑھنے کا فائدہ چاہیے، تو دل کو مخلوق کی دشمنی سے پاک اور صاف کر لو۔ جن سے بولنا بند کر دیا ہے، آج سے یہ معاملہ ختم کرو، دشمنیوں کو ختم کرو، صلح کر لو۔ دو بہنیں لڑی ہے تو آپس میں صلح کر لو، دو پڑوسی لڑے ہیں آپس میں صلح کر لو، دو رشتہ دار لڑے ہیں آپس میں صلح کر لو۔ اس لیے کہ جب ہم نے بولنا بند کر دیا ہوتا ہے، لڑے ہوئے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگ کیا سوچتے ہیں، مولانا میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں کیسے معافی مانگوں، میں کیسے بولنا شروع کر دوں؟ ارے تمہاری غلطی بھلے نہ ہو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے تمہیں ستایا ہے، جس نے تم پر ظلم کیا ہے، تمہیں پریشان کیا ہے، اور تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے، اس کے باوجود تم نے اس سے بدلہ نہیں لیا، تم نے اسے معاف کر دیا، میری عزت کی قسم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین یوں فرماتے، او میرے بندے، او میری بندی، میری عزت کی قسم تو نے زمین پر کسی کو معاف کیا ہے، پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم معاف کرتے ہو اور تمہاری عزت کم ہو رہی ہو، تمہیں ایسا لگے کہ عزت کم ہو جائے گی، عزت کم نہیں ہوگی، عزت بہت بڑھ جائے گی، لیکن ایسا لگے کہ عزت کم ہو جائے گی، تو کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کو وصول کر لینا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ کل محمد سے اپنی عزت کو مانگ لینا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بہنوں میں آپ سے کہوں گا، ماؤں میں آپ سے کہوں گا، رمضان کے مہینے کی برکات چاہیے، رمضان کے مہینے کے صبرات چاہیے، تو اپنے دل کو پاک اور صاف کر لو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان دین بھر کے لمبے لمبے روزے رکھ کر، رات بھر کی لمبی لمبی نمازوں کو پڑھ کر اتنا اونچا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ اچھے اخلاق سے مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور ہمارے نبی کی تو یہی تعلیمات ہے، ہمارے نبی نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ کو معلوم ہے ماں بہنیں، مکے میں ایک بوڑھی عورت تھی، بیچاری بہت کمزور عورت تھی مکے کے اندر، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکے میں نبی بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمارے نبی کو ستاتے بھی تھے، کوئی ہمارے نبی کو جادوگر کہتا تھا، نہ جانے کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی کہ ہمارے نبی تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں، ہمارے نبی کی کوئی بات سنتا ہے تو اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، اور ہمارے نبی کی بات کوئی سنتا ہے تو ہمارے نبی کی باتیں سننے والا اپنے مذہب سے بھٹک جاتا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں مشہور کر دی کہ محمد نعوذ باللہ جادوگر ہے، محمد کی باتیں سنتے ہیں تو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، محمد کی باتیں سنتے ہیں تو لوگ مذہب کو بدل دیتے ہیں۔ مکے کی ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت نے بھی یہ باتیں سنی، تو بوڑھی عورت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں مکے کو چھوڑ دیتی ہوں اور مکے کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے اپنا سارا سامان اٹھایا، لیکن تھی وہ کمزور، سامان اٹھا کر ایک راستے پر کھڑی رہ گئی، چونکہ اس کے پاس وہ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت چہرے والے، بڑے حسین و جمیل چہرے والے وہاں پر تشریف لائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیوں پریشان ہو، اماں کیا تکلیف ہے؟ وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی تو بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میں کسی مزدور کا انتظار کرتی ہوں، میں مکے کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، اور میرے پاس سامان بہت زیادہ ہے، میں سامان اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں، میں کسی مزدور کا انتظار کرتی ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اماں کسی مزدور کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بیٹا آ چکا ہوں، آپ کا سامان میں خود اپنے کندھوں پر اٹھاؤں گا، اب جہاں جانا چاہتی ہوں میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی عورت کا سارا سامان اٹھایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی عورت کا سامان اٹھا کر چل رہے ہیں، اور وہ بڑی عورت پورے راستے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی رہی، حضور کے بارے میں برا بھلا کہتی رہی کہ محمد فلاں، محمد یوں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بارے میں فلانی بات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس کی باتیں سنتے رہے، ہمارے نبی کچھ نہیں بولے، ہمارے نبی خاموش رہے، لیکن ہمارے نبی کے دل کی تمنا یہ تھی، امت کا ہر فرد، امت کا ہر مرد، امت کی ہر عورت ایمان والی ہو، کلمے والی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ ہمارے نبی کچھ نہیں بولے، ہمارے نبی برداشت
کرتے رہے، بوڑھی عورت گالیاں دیتی رہی، بوڑھی عورت برا بھلا کہتی رہی، لیکن ہمارے نبی اس بوڑھی عورت کا سامان کو لے کر چلتے رہے۔ جب بوڑھی عورت کی منزل پر پہنچے، ہمارے نبی نے اس بوڑھی عورت کا سامان رکھا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے جانے کی اجازت مانگی، اماں اگر اجازت ہو تو اب میں جا سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے ہمارے نبی کی سلوک کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کی، تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا مجھے تو بھولا بھالا معلوم ہوتا ہے، بوڑھی عورت نے کہا بیٹا مجھے تو بھولا بھالا معلوم ہوتا ہے، جب تو جا رہا ہے اب میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ محمد کی باتوں میں کبھی نہ آنا، محمد کی بات کبھی نہ سننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوڑھی عورت جب یہ کہہ رہی تھی، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکا کر بوڑھی عورت کی ساری باتیں سنتے رہے، اور ہمارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے نبی رونے لگے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بوڑھی عورت کی نظر پڑی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، بوڑھی عورت کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہی محمد ہے۔ بوڑھی عورت نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو، بیٹا کیوں روتے ہو؟ مزدوری چاہیے میں مزدوری دے دیتی ہوں۔ کہا نہیں اماں میں نے آپ کو ماں کہا ہے، میں آپ سے مزدوری نہیں لے سکتا۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا او میری اماں، جس محمد کو تم پورے راستے گالیاں دیتی آ رہی ہو، جس محمد سے تم مجھے روک رہی ہو، اللہ نے وہ محمد تو مجھی کو بنایا ہے، اللہ نے وہ محمد تو مجھی کو بنایا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق، یہ ہے ہمارے نبی کا کردار، یہ ہمارے نبی کے پاک اوصاف۔ اس بوڑھی عورت نے بھی ہمارے نبی کے اوپر ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور ہمارے نبی کو آخری نبی مان لیا۔ تو ماں بہنیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر معاف کرنے کا جذبہ ہے، برداشت کرنے کا جذبہ ہے، نیک اعمال کا دلوں میں ولولہ اللہ پاک پیدا فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین کی ذات علی سے امید ہے ہم جتنے نیک اعمال کریں گے ان نیک اعمال کی نورانیت کو ہم اپنے اندر محسوس ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ کچھ باتیں اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ماں بہنیں اجنیت کر کے جاؤ، گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کو بھی زندہ کرو، فضائل رمضان کو پڑھنا شروع کرو، جس کی برکت سے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی بھی ہمیں معلوم ہوگی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کیا انعامات کی بارش ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے فضائل رمضان کی تعلیم کی برکت سے آ جائے گی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی بھی خاص قدر کرے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ پاک ہم سب کی آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔